اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا اور وہ اس رزلٹ پہ پہنچے گا جو سورہ آل عمران میں بھی آیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی، یقیناً پرپس فل ہے، تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا، تو مجھے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے۔ اس کی خوبصورتی والا معاملہ تو ایک الگ سے، اس کی جو انسانی زندگی کے لیے اہمیت ہے، ان پہاڑوں کی، زمین کی سٹیبلٹی کے لیے، اور پانی جو زندگی کا نشان ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، اس کا کیا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہی سورج ہے جو سمندر کے پانی کو ایپریٹ کرتا ہے، وہی سورج ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں اور اس پانی کو اٹھا کے وہ زمین پہ بارش کی شکل میں برساتی ہیں اور پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں، پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ برف کے گلیشیئر پگھلتے ہیں، ان میں سے پھر پانی رواں ہوتا ہے جو پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا انسان اس کو یوز کرتے ہیں، اور زمین کے اندر بھی پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواں کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے دو دو کے جوڑے بنا دیے ہیں، یعنی نباتات کے اندر بھی، پھلوں میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ تو چند ایک لوگوں کو چیز پتہ تھی نا، جو لوگ یعنی فصل کے ساتھ وابستہ تھے، انہیں یہ پتہ ہے کہ جس طرح نباتات میں بھی اسی طریقے سے مذکر اور مونس والا ایشو ہے، جس طرح کے انسانوں میں ہے، جانداروں میں ہے، جوڑوں کی شکل میں، میل اور فیمیل۔ یغشی اللیل النہار، اور ڈھانپ دیتا ہے وہی رات سے دن کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی انسان دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری آبزرویشن سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ جس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہ آئی ہو، چھوٹے سے لیول سے لے کر بڑے لیول تک۔ آپ جو چیز کھا بھی رہے ہیں، صرف اس کے اوپر غور کر دیں کہ یہ اس کھانے تک پہنچی کن سٹیجز سے ہے، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ فروٹ تو ہمارے سامنے فنش پروڈکٹ کے طور پہ آ رہا ہے نا، وہ تو ایک سمپل معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اتنا کمپلیکس ہے کہ ایک تربوز کو کاٹیں آپ، اس میں آپ کو سینکڑوں بیج نظر آئیں گے۔ جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ تربوز بنتا کیسے ہے، اس دنیا کا باشندہ نہ ہو، اگر اسے بتایا جائے کہ یہ جو اندر ایک چھوٹا سا بیج ہے نا، اس کو میں زمین میں بوؤں گا اور یہ جو اتنا بڑا تربوز دیکھ رہے ہو، اس طرح کے ہزاروں تربوز اس میں سے نکل آئیں گے، اور وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن کئی معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ پھر ان بیجوں کو اس میں پلیس کیا ہے، پھر کیا ذائقہ رکھا ہے فروٹ کا، اور جو نان فنش پروڈکٹ ہے ادر دین فروٹ، اس کو اگر آپ دیکھیں کس طرح ویلیو ایڈیشن ہو کے آپ تک چیز پہنچتی ہے۔ ایک گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، پھر وہ پکتا ہے، اس کے بعد اس کا بھوسا الگ ہوتا ہے، جو ہمارا یہ والا آٹا ہے ویسے تو وہ اس کے سمیت ہی کیا جائے، جو دانوں کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کھال ہوتی ہے اس کی، وہ تو ہمارے اس کا حصہ ہی بن جاتی ہے، لیکن جو الگ سے اس کی بھوسے والا معاملہ ہے الگ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے، پھر اس آٹے کو پانی ڈال کے گوندا جاتا ہے،